اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، ہماری یہ نشست چوتھی نشست ہے جس میں ہم احسان سے متعلق چند شرعی احکام سوال و جواب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، کیا از روئے قرآن و حدیث شریعت کے بغیر محض طریقت پر عمل پیرا ہونا ممکن ہے؟ جواب، علم دین کا ظاہر ہو یا باطن، یہ سارے چشمے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اتباع سے پھوٹتے ہیں۔ جس علم کا ماخذ، منبع اور چشمہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پھوٹتا وہ باطل و مردود ہے۔ صرف وہی دین قابل قبول ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے صادر ہو۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے احکام کی عملی تفسیر ہے، اور قرآن و سنت پر مبنی اوامر و نواہی کا نظام ہی تو شریعت کہلاتا ہے۔ قرآن مجید نے کئی مقامات پر واضح طور پر بیان فرمایا۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں، جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لیا کرو، اور جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ اس لیے ایسی طریقت جس میں شریعت کا اتباع نہ ہو یا جو شریعت سے ہٹ کر ہو وہ باطل، مردود اور ناقابل قبول ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شریعت کا علم رکھنے والا شخص شیطان کے مقابلے میں 1000 عبادت گزاروں سے افضل ہے۔ اور امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے فقہ یعنی علم ظاہر حاصل کیا مگر تصوف کو چھوڑ دیا وہ فاسق ہوا۔ جس نے علم باطن کو لے لیا اور فقہ و شریعت کے ظاہری علم کو چھوڑ دیا وہ زندیق ہوا، اور جس نے دونوں کو جمع کر لیا پس اس نے حق کو پا لیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بغیر شریعت کے طریقت مردود اور ناقابل قبول ہے۔ سوال، احسان و تصوف کا عقیدے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جواب، احسان اور تصوف کا عقیدے سے تعلق ایسے ہی ہے جیسے عقیدے کا عمل سے یا جسم کا روح سے تعلق ہے۔ اسلام اگر ایک عقیدہ ہے تو احسان اس کی عملی صورت کا نام ہے۔ عقیدہ جب تک عمل کا روپ نہ دھارے وہ ایک بے جان لاشے کی مانند ہے۔ اس کی حقیقت وہم سے زیادہ نہیں۔ ہمارا ایمان وہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اگرچہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن اس کا بار بار اظہار کر کے بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ عقیدہ ہمیں عملاً اللہ کے سوا ہر چیز کے خوف سے بے نیاز نہ کر دے۔ لیکن روزمرہ زندگی میں ہمارا عمل اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ ہم اللہ کے سوا ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ ہم سرمایہ و دولت اور جاہ و منصب کے پجاری ہیں۔ ہمارے اندر سے خوف الہی رخصت ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم شرک کا انکار بھی کرتے ہیں۔ ظاہر و باطن اور قول و فعل کے اس تضاد سے عقیدہ اور قوت عقیدہ محض خام خیالی کے سوا اور کچھ نہیں۔ دراصل عقیدہ یا ایمان صرف اسی وقت زندہ قوت بنتا ہے جب وہ عمل کے سانچے میں ڈھل جائے، اور ایسا ہونا قوت یقین کے بغیر ممکن نہیں۔ واضح رہے کہ یقین مشاہدے سے آتا ہے، اور ایمان کو مشاہدہ حق کے مقام تک پہنچا دینا مرتبہ احسان کہلاتا ہے۔ جس کے حصول کا ذریعہ تصوف و طریقت ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ صرف تصوف ہی مذہبی واردات کی وہ صورت ہے جو تعلیمات اسلامی اور کیفیات ایمانی کے عملی روحانی تجربے سے نمو حاصل کرتی ہے۔ یہی مشاہدہ کا وہ نظام ہے جس سے عقائد کی کیفیات کا باطنی مشاہدہ ہوتا ہے۔ تصوف ہی وہ علم ہے جو عقیدہ اور ایمان کی عملی تصدیق کرتا ہے۔ جب تصوف کے ذریعے مشاہدہ عقیدے کی تصدیق کر دے تو عین الیقین کے نتیجے میں وہ عمل وجود میں آتا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت مضمحل اور نابود نہیں کر سکتی۔ سوال ہے، احسان کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، احسان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک
احسان مال خالق یعنی خالق کے ساتھ احسان کا تعلق. 2 احسان مال خلق یعنی مخلوق کے ساتھ احسان کا تعلق. سوال احسان مال خالق سے کیا مراد ہے؟ جواب جب بندے کا اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق حسین ہو جائے اور وہ اللہ کے نازل کردہ احکامات اور فرائض و حقوق کو بدرجہ احسن ادا کرے، اس کا دل محبت الہی اور خشیت الہی سے اس طرح سرشار ہو کہ اس کی کیفیت ان تعبد اللہ کأنک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک کا مصداق ہو، تو اسے احسان ما الخالق کہتے ہیں. سوال احسان ما الخلق سے کیا مراد ہے؟ جواب جب بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنا تعلق حسین بنا لے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ حسن عمل پر مبنی ہو، وہ سراپا ایثار و قربانی بن کر ہمیشہ دوسروں کے کام آئے، اس کے ہاتھ اور زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ اپنے جان و مال، رزق و دولت، علم و عمل سب کچھ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کر دے، اپنا سکھ چین قربان کر کے دکھی انسانیت میں سکھ بانٹے، تو بندے کا اللہ کے بندوں کے ساتھ ایثار کا یہ عمل احسان کہلاتا ہے، اور اسے ہی احسان مال مخلوق کہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.